اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماغ کے اسرار اور کنٹرول کی ویڈیو نمبر 4 سے پہلے میں ایک اضافی بیان کے طور پہ آپ لوگوں کے سامنے خوراک سے مٹھاس کا استعمال کم کرنے کی کچھ مزید افادیت بیان کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا سب سے پہلا روحانی سفر اسی کتاب کی رہنمائی سے شروع ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 35 سال پہلے مجھے یہ کتاب ملی، جو کہ خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ کی کتاب ٹیلی پیتھی سیکھیے ہے۔ عمر کا نیا دور تھا، امنگیں تھیں، شوق تھا کہ خیال خوانی سیکھی جائے۔ اسی کتاب کا یہ مضمون آپ لوگوں کے گوش گزار کر رہی ہوں کہ میرا عمل، سب سے پہلا عمل کیا تھا، اور جو اس مضمون میں بتایا گیا وہ سب سچ ثابت ہوا، اور میں نے اس پر ایسے ہی عمل کیا جیسا بتایا گیا تھا۔ دماغ کے اسرار اور کنٹرول کی اگلی ویڈیو کچھ دن بعد منظر عام پر آئے گی، جس میں ہم اپنے گزشتہ 3 اسباق کو جاری رکھتے ہوئے چوتھے سفر کو جاری کریں گے۔ تو اب آتے ہیں اس مضمون کی جانب۔ تو حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مٹھاس کے ترک یا کمی سے انسان کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ انسان کے اندر ہمہ وقت 2 دماغ کام کرتے ہیں۔ ایک دماغ شعوری حواس بناتا ہے، ایسے حواس جو ٹائم اینڈ سپیس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا دماغ انسان کا لاشعور ہے، اور ایسے حواس بناتا ہے جو ٹائم اور سپیس سے آزاد ہیں۔ مٹھاس کے اندر کام کرنے والی مقداریں کشش ثقل پیدا کرتی ہیں، اور نمک جن مقداروں سے مرکب ہے وہ مقداریں لاشعوری حواس کو متحرک کرتی ہیں۔ تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ مٹھاس کی نسبت نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر لاشعوری تحریکات زیادہ سرگرم عمل رہتی ہیں۔ مجھے جب یہ قانون معلوم ہوا تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس قانون پر عمل کر کے تجربہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے میٹھی چیزیں کھانا بالکل چھوڑ دیں۔ 2-3 ہفتے طبیعت کے اندر سخت عزم ہلال واقع ہوتا رہا۔ چند ہفتوں کے بعد طبیعت عادی ہو گئی۔ عزم ہلال تو کم ہو گیا، لیکن طبیعت بے کیف رہنے لگی اور مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا۔ 2 مہینے کے بعد پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ جسم لطیف اور ہلکا ہے۔ یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ مٹھاس کے ترک کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر یکسو ہونے کی مشق بھی کرتا رہا۔ مٹھاس کے ترک سے جب خون میں نمک کی مقدار کا اضافہ ہوا تو پہلی مرتبہ دیواریں کاغذ کی بنی ہوئی نظر آئیں، اور زیادہ گہرائی پیدا ہوئی تو مکانیت سپیس ٹوٹنے لگی۔ بے خیالی کے عالم میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ذہن نے کروٹ بدلی، اور یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ فرش اور چھت کا فاصلہ فی الواقع کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں نے جب چھت کو چھونا چاہا تو چھت مجھ سے اتنے قریب آ گئی کہ میں نے اسے آسانی سے چھو لیا، یعنی چھت اور فرش کا درمیانی فاصلہ ختم ہو گیا۔ مٹھاس چھوڑے ہوئے جب 3 ماہ گزرے تو خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایسے خواب جن کی تعبیر صبح بیدار ہونے کے بعد سامنے آ جاتی تھی۔ پھر یہ خواب عام تصورات اور عام خیالات سے ہٹ کر اس طرح جلوہ فروز ہوئے کہ میں خود کو ہواؤں میں محو پرواز دیکھنے لگا۔ اڑنے کی صورت یہ ہوتی تھی جیسے ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، لیکن پرندے پروں کو اوپر نیچے کرتے ہیں، اور میں پرواز کے دوران ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتا تھا۔ بعض اوقات اڑان اتنی اونچی ہو جاتی کہ اوپر سے نیچے دیکھنے سے دہشت اور خوف مسلط ہو جاتا۔ پھر ان خوابوں نے ایک نیا روپ دھارا، وہ یہ کہ دور دراز کی چیزیں خواب میں نظر آتی، اور خواب میں قسم قسم کے لذیذ اور شیریں پھل کھانے کو ملتے، اور جب میں نیند سے بیدار ہوتا تو زبان پر ان پھلوں کا ذائقہ اور شیرینی کا احساس موجود ہوتا۔ 6 مہینے تک مٹھاس استعمال نہیں کی گئی تو یہ کیفیت وارد ہوئی کہ کھلی آنکھوں سے دور دراز کی چیزیں سامنے آنے لگیں۔ میٹھا چھوڑے جب 9 مہینے گزرے تو دماغ میں مخاطب کے خیالات منتقل ہونے لگے۔ جو کچھ اس کے دماغ میں ہوتا تھا وہ میں منو ان بیان کر دیتا تھا۔ یہ چند مثالیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ مٹھاس کا ترک ٹائم اسپیس کی حد بندیوں کو توڑ دیتا ہے۔ ہم نے مشقوں کے دوران میٹھی چیزوں کے کم سے کم استعمال کا مشورہ اس لیے دیا کہ خیالات کے اوپر سے ٹائم اسپیس کی گرفت کم ہو جائے۔
ٹیلی پیتھی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے خیالات دوسرے آدمی کو بغیر کسی وسیلے کے منتقل کر دے۔ وسیلے سے ہماری مراد یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان جو طبعاً فاصلہ اور وقت یعنی مکانیت اور زمانیت واقعہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، خیالات روشنی ہے، ایسی روشنی جو ٹائم اسپیس سے آزاد ہے، کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں کہ ہم بغیر وسیلے کے اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں۔ اس لیے ہمیں یہ چیز حاصل کرنے کے لیے پہلے ذہنی یکسوئی کے ساتھ مشق کرنی پڑتی ہے۔ جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انسان کے اندر دو دماغ کام کرتے ہیں۔ دماغ نمبر 2 جب متحرک ہو کر سامنے آ جاتا ہے تو ایسی باتیں سامنے آنے لگتی ہیں جن کی عقل اس لیے تشریح نہیں کر پاتی کہ وہ ٹائم اسپیس کی حد بندیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ آئینہ بینی ہو یا اور کسی قسم کی مشق جو دماغ کو خیالات کے ہجوم سے نکال کر کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے، اس کے نتائج یہی مرتب ہوتے ہیں کہ نظروں کے سامنے ایسے حالات اور واقعات دور کرنے لگتے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مختصراً اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جب خیالات کا ہجوم ٹوٹ کر صرف اور صرف ایک خیال پر مرکوز ہو جائے تو انسان کے اندر چھٹی حص اپنی نوری توانائیوں کے ساتھ متحرک ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہماری زندگی کا تار و پود دراصل مختلف انواع اقسام کے خیالات پر قائم ہے اور نوع انسانی خیالات کے انہی چھوٹے بڑے ٹکڑوں پر زندگی گزارتی ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ بھوک کیا ہے؟ جسمانی نشو و نما قائم رکھنے کے لیے بھوک طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ یہ تقاضا خیال بن کر ہمارے دماغ پر وارد ہوتا ہے اور ہم اس خیال کی طاقت کے زیر اثر کچھ نہ کچھ کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ الحاصل قیاس، زندگی کا ہر تقاضا اسی قانون کا پابند ہے۔ زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو خیال سے شروع ہو کر خیال پہ ختم نہ ہوتا ہو۔ احساس جب تکان محسوس کرتے ہیں تو طبیعت ہمیں خیال کے ذریعے اس بات سے مطلع کرتی ہے کہ ہمیں آرام کرنا چاہیے اور ہم سو جاتے ہیں۔